میں اور میری بہن دونوں گھر میں اکیلی رہتی تھیں کیونکہ ہمارے ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا اور جو رشتہ دار تھے وہ گاؤں میں رہتے تھے۔ کیونکہ میں یونیورسٹی میں پڑھتی تھی اور میری بہن اسکول میں، اس لیے ہم شہر بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی، اور ہمارا گھر ڈبل سٹوری تھا۔ کیونکہ ہماری پرورش یہاں پر ہوئی تھی اس لیے ہمیں گاؤں سے بھی لینا دینا نہیں تھا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ اوپر والا پورشن کرائے پر دے دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے رہنا تو ساری عمر یہیں پہ تھا۔ رات کو ہم دونوں بہنوں کو بہت زیادہ خوف آتا تھا۔ ہم نے وہ پورشن جن کو کرائے پر دیا، وہ خوبصورت لڑکی تھی، میری ہم عمر لگتی تھی۔ اس کے ساتھ کم از کم 55 سال کا ایک آدمی تھا۔ میں سمجھی کہ دونوں باپ بیٹی ہوں گے، لیکن مجھے حیرت کا جھٹکا تب لگا جب انہوں نے بتایا کہ ہم میاں بیوی ہیں۔ میں اس لڑکی کو دیکھ کر سوچتی رہی کہ ایسی بھی کیا مجبوری تھی کہ اس نے 55 سالہ بوڑھے شخص سے شادی کر لی۔ خیر ہمیں کیا تھا، ہم تو اپنا گھر کرائے پر دینا تھا نا۔ لیکن اب روز رات کو ان کے کمرے سے دبی دبی چیخوں کی آوازیں آنے لگتی، جیسے کوئی کسی کے ساتھ زبردستی کر رہا۔ میں نے کہا نئی نئی شادی ہے، دونوں انجوائے کرتے ہوں گے۔ ایک رات میں نے شور سے تنگ آ کر سوچا کہ آج ان کے کمرے میں جا کر دیکھتی ہوں کہ یہ کیسی آوازیں ہیں۔ میں رات کے وقت ان کے کمرے میں گئی اور کھڑکی سے اندر جھانکا تو جو منظر میں نے دیکھا، میرا دل ایسے تھا کہ اچھل کر ابھی مٹھی میں آ جائے گا، کیونکہ وہ 55 سالہ آدمی اس لڑکی کے ساتھ لیٹ کر اس کے جسم۔ میں ایک شریف لڑکی تھی، ہم شہر میں رہتے ہوئے بھی اپنی روایات، شرم و لحاظ کو نہیں بھولی تھی۔ حالانکہ میں یونیورسٹی کے آزاد ماحول میں بھی رہتی تھی، وہاں کی دنیا بھی میں نے دیکھی ہوئی تھی، جہاں لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کے ساتھ آزادی سے گھومتے پھرتے، جو مرضی کرتے، لیکن میں نے اپنی عزت کی حفاظت کی تھی، کیونکہ میرے ماں باپ نے میری تربیت بہت اچھے طریقے سے کی تھی۔ اب کیونکہ ہم دونوں بہنیں اکیلی ہوتی تھیں، اس لیے میں نے کہا کہ کوئی کرایہ دار رکھ لیتے ہیں۔ ہمارے پڑوس میں ایک انکل اور آنٹی رہتے تھے جن کو ہم بچپن سے جانتے تھے۔ وہ انکل اور ان کی بیوی دونوں ڈاکٹر تھے اور ان کے 3 بچے تھے۔ وہ بھی آؤٹ آف کنٹری رہتے تھے۔ میرے ماں باپ کا جب انتقال ہوا تو وہ ہمارا بہت خیال رکھتے تھے، ہمارا سودا سلف لا کر دینا، گھر کا کوئی بھی کام ہوتا تو میں انکل کو کہتی تو وہ فوراً سے ہمارا کام کر دیتے تھے۔ میں نے انکل سے کہا کہ ہمیں رات کو اکیلے بہت ڈر لگتا ہے، مختلف طرح کے جانوروں کی آوازیں اور چوروں کا خوف ہمیں سونے نہیں دیتا۔ ہمارا اوپر والا پورشن خالی ہے، آپ کوئی اچھی سی فیملی ڈھونڈ دیں جو گھر میں رہے اور کرائے پر گھر لے لے اور ہماری تنہائی بھی ختم ہو جائے۔ انکل نے کہا کہ مجھے 2-3 دن دو، میں اپنے دوست سے بات کرتا ہوں، وہ ہمیں کوئی اچھی فیملی ڈھونڈ دے گا۔ میں بھی انکل کی بات سے مطمئن ہو گئی تھی۔ 4 دن بعد انکل ایک فیملی کو لے کر آئے تھے، اس کے ساتھ ایک لڑکی اور 55 سالہ بوڑھا شخص تھا۔ جب میں نے ان کو دیکھا تو وہ لوگ مجھے پسند آ گئے تھے، کیونکہ ان کے ساتھ بچے نہیں تھے اور مجھے بچوں کے شور سے بہت چڑ ہوتی تھی، کیونکہ ہمیں پڑھائی کرنی ہوتی تھی تو شور میں پڑھائی ممکن نہیں ہوتی۔ میں نے انکل کو کہا کہ چھان بین کر کے ان کو پورشن دے دیتے ہیں، کیونکہ یہ زیادہ بڑی فیملی بھی نہیں ہے اور مجھے ایسی چھوٹی فیملی ہی پسند ہے۔ انکل نے اپنی طرف سے تسلی کر کے ان کو ہاں کر دی۔ دوسرے دن بعد وہ اپنا سامان لے کر ہمارے گھر شفٹ ہو گئے تھے۔ میں نے سمجھا کہ دونوں باپ بیٹی ہیں۔ جب میری بات چیت ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ دونوں میاں بیوی ہیں۔ مجھے اس لڑکی کو دیکھ کر ترس بھی آتا تھا کہ اتنی خوبصورت اور کم عمر لڑکی اور شوہر 55 سال کا بوڑھا انسان۔ اگلی صبح میں جلدی اٹھی، تیار ہو کر یونیورسٹی کی بس کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ میری بہن کے پیپر ہو چکے تھے، وہ اب گھر پر ہی ہوتی تھی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ ہمارے گھر میں مہمان ہیں، آج شفٹ ہوئے ہیں، وہ چھوٹی سی لڑکی گھر کی سیٹنگ کرتے کرتے تھک گئی ہوگی، ان کے لیے دوپہر کا کھانا بنا کر ان کے گھر دے دینا، کیونکہ پڑوسیوں کا خیال رکھنا بھی ہمارا فرض ہے۔ میری بہن نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے آپی، میں سب کر دوں گی۔ اتنے میں میری یونیورسٹی کی بس آ گئی اور میں چلی گئی۔ 2 بجے جب میں واپس آئی تو اپنی بہن سے پوچھا کہ نیدا لوگوں کو کھانا دیا تھا؟ تو کہنے لگی آپی میں کھانا لے کر ان کے پورشن میں گئی تھی، دروازہ بجا کر تھک گئی، لیکن انہوں نے دروازہ نہیں کھولا تھا، اس لیے میں واپس آ گئی۔ میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، رات کو دے دیں گے۔ رات کے وقت جب میں نے کھانا بنایا تو میں خود گئی، دروازہ بجایا تو کسی نے نہ کھولا، اندر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں پریشان ہو گئی، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی تکلیف میں ہے، کسی کے ساتھ کچھ زبردستی ہو رہی ہے۔ جب میں زور سے دروازہ بجایا تو نیدا کے شوہر آصف باہر آئے۔
وہ دروازے پر مجھے کھڑا دیکھ کر حیران تھے۔ ان کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں، ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کی چوری پکڑی گئی ہو۔ میں نے کہا میں آپ کو کھانا دینے آئی تھی، سوچا کہ ندا تھک گئی ہوگی سارا دن کام کر کے، میں اس کے تھوڑی سی ہیلپ کر دوں۔ انہوں نے جلدی سے ٹرے میرے ہاتھ سے پکڑ لی اور دروازہ میرے منہ پر بند کر دیا۔ میں ان کی اس حرکت پر حیران تھی اور مجھے غصہ بھی تھا کہ کیسے کرایہ دار ہیں، ان کو ذرا بھی تمیز نہیں، کوئی آپ کے گھر پہلی بار آیا ہے تو کیسے بیہیو کرتے ہیں۔ خیر میں واپس آ گئی اور اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی۔ رات کے تقریباً 2 بجے پھر مجھے وہی شور کی اور چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں جسے سن کر میری آنکھ کھلی تھی۔ اب میں نے ارادہ کیا کہ صبح ندا سے ضرور اس بارے میں پوچھوں گی، یہ شور کی اور چلانے کی آوازیں کیوں آتی ہیں؟ عاصم ان پر تشدد تو نہیں کرتے؟ اگر کرتے ہیں تو ان کو سزا دینی چاہیے اور پولیس کو پکڑا دینا چاہیے، کیونکہ یہ تو جرم ہے نا۔ صبح جب عاصم بھائی آفس چلے گئے تو میں اوپر والے پورشن میں آ گئی۔ دروازہ بجایا تو ندا نے دروازہ کھولا اور مجھے اندر آنے کا کہا۔ میں اندر گئی تو پریشان تھی، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں جیسے ساری رات روتی رہی ہو۔ میں نے اسے پوچھا کہ ندا کیا ہوا؟ تم لوگوں کے روم سے ساری رات چیخنے چلانے کی آوازیں آتی ہیں۔ کچھ دیر وہ خاموش رہی، پھر بولی آپ کو شاید میری باتوں پر یقین نہ آئے گا، لیکن آپ ہمارے کمرے میں کیمرہ لگوا دیں، آپ کو سچ پتہ چل جائے گا۔ میں نے کہا نہیں مجھے تم پر یقین ہے، تم بتاؤ، لیکن وہ خاموش رہی۔ میں بھی جواب نہ پا کر واپس آ گئی۔ دن اپنی رفتار سے گزر رہے تھے۔ ایک دن عاصم بھائی باہر نکلے، شاید آفس جانے لگے تھے تو میری ان سے ملاقات ہو گئی، ورنہ ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے آپس میں ملتے نہیں تھے، کیونکہ مجھے غیر آدمی سے بات کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی تھی۔ میں نے ان سے سلام دعا کی اور ان سے پوچھا کہ ندا کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، آپ ان پر تشدد تو نہیں کرتے، چیخنے چلانے کی آوازیں کیوں آتی ہیں؟ عاصم بھائی نے جو سچ مجھے بتایا اسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ کہنے لگے کہ ندا کی شادی میرے ساتھ زبردستی کی گئی تھی، وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کی سوتیلی ماں نے مجھ سے پیسے لے کر زبردستی اس کی شادی مجھ سے کروا دی۔ حالانکہ میں عمر میں اس سے دگنا ہوں، اس لیے میں جب بھی اس کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ چیخنے چلانے لگتی ہے تاکہ میں لوگوں کے خوف سے اس کے قریب نہ جاؤں۔ عاصم بھائی کی باتیں سن کر مجھے افسوس ہوا کہ ندا کی سوتیلی ماں نے دونوں کے ساتھ ہی ظلم کیا تھا۔ اگلے دن میں یونیورسٹی کے لیے تیار ہونے لگی، جب کپڑے پریس کرنے لگی دیکھا تو ہماری استری نہیں چل رہی تھی اور مجھے لیٹ ہو رہی تھی۔ میں جلدی سے اوپر گئی اور ندا سے استری لے کر آتی ہوں کیونکہ عاصم بھائی اس ٹائم آفس چلے جاتے ہیں۔ میں اوپر گئی تو ندا ڈرائنگ روم میں بیٹھی رو رہی تھی۔ میں نے اسے پوچھا تو اس نے اپنا جلا ہوا بازو مجھے دکھایا، جسے دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہونے لگا تھا، اتنا گہرا زخم تھا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی کہ عاصم مجھ پر تشدد کرتے ہیں، رات کو کھانا لیٹ بنا تھا تو انہوں نے میرے بازو پر سگریٹ لگا دی۔ میں حیران اور پریشان ہوئی کہ کس کی بات کا یقین کروں۔ عاصم بھائی تو کچھ اور کہہ رہے تھے اور ندا کچھ اور، آخر ان دونوں میں سچا کون تھا؟ میں نے فیصلہ کیا کہ ان کے کمرے میں کیمرہ لگواتی ہوں، سچ خود ہی پتہ چل جائے گا، کون سچا ہے کون جھوٹا۔ میں استری لے کر واپس آئی اور پھر یونیورسٹی چلی گئی۔ ایک دن میں اوپر گئی تھی، ندا کو کسی سے باتیں کرتے سنا۔ وہ کہہ رہی تھی تم اس بڈھے کی فکر مت کرو، میں بہت جلد اس کو ختم کر دوں گی، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ آج میں نے جب ندا کی باتیں سنی تو میرا شک یقین میں بدل گیا تھا کہ ندا میں ہی خرابی ہے اور ندا ہی جھوٹ بول رہی ہے، یہ تو کسی اور کے ساتھ انٹرسٹڈ ہے، یہ جھوٹ بولتی ہے۔ میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ کیمرہ لگا کر سچ جانوں، کیونکہ اس کے بازو پر جو زخم کے نشان تھے وہ بھی مجھے اندر ہی اندر پریشان کر رہے تھے۔ رات کو ندا ہمارے پورشن میں آئی اور کہنے لگی کہ آج میں تم لوگوں کی دعوت کرنا چاہتی ہوں، میں نے چکن کڑھائی بنائی تھی اور ساتھ میں چاول بھی، سوچا آج تک تم لوگوں نے ہمارے بہت خدمت کی ہے، ہم جب سے یہاں شفٹ ہوئے ہیں تم نے ہمارے بہت خیال رکھا ہے، اتنی دفعہ ہمارا کھانا بنایا ہے اور ہمارے گھر بھیجا ہے، آج تم لوگوں کو میں کھانا کھلاتی ہوں۔ میں نے حامی بھر لی کہ آج موقع اچھا ہے، وہاں جا کر موقع دیکھ کر ان کے کمرے میں کیمرہ لگا دوں گی۔ جب ہم اوپر گئے تو ندا نے ہمیں ڈائننگ روم میں بٹھا دیا اور خود کھانا لگانے لگی۔ میں نے موقع دیکھ کر ندا کو کہا کہ مجھے واش روم میں جانا ہے۔ واش روم کدھر ہے؟ اس نے کہا دوسرے واش روم کا تو نل خراب ہے، تم ایسا کرو کہ ہمارے کمرے میں چلی جاؤ۔ میرے پاس بھی موقع اچھا تھا ان کے کمرے میں جانے کا۔ میں ان کے کمرے میں گئی تو میں نے جلدی سے کیمرہ ان کے کمرے میں لگا دیا۔ ہم نے بہت اچھے ماحول میں پھر کھانا کھایا اور گپ شپ کرتے رہا کہ 9:30 بج چکے تھے اور ہم نیچے آ گئے، کیونکہ میں نے دیکھنا تھا کہ ان
ان دونوں کی سچائی کیا ہے، کیونکہ میں نے کمرے میں کیمرہ لگا دیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن پتہ نہیں میرے سر میں عجیب سا درد ہو رہا تھا، مجھ پر غنودگی طاری ہو رہی تھی اور شدید قسم کی نیند بھی آ رہی تھی۔ میری بہن تو آتے ہی سو گئی، لیکن میں نے نیدا لوگوں کا ساتھ جاننا تھا، اس لیے میں خود کو جگانے کی کوشش کر رہی۔ میں جیسے ہی لیپ ٹاپ کی اسکرین آن کی تو نیدا لوگوں کے کمرے کے منظر دیکھے، اور جو منظر میں نے دیکھے وہ میرے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی تھے۔ وہ دونوں بیڈ پر بیٹھے تھے۔ جیسے ہی آسم نیدا کے قریب ہونے لگے تو میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ مجھے پتہ نہیں چلا کہ میں کب گہری نیند میں چلی گئی ہوں۔ صبح جب آنکھ کھلی تو ہاسپٹل میں تھی، اور میرے ساتھ ہمارے پڑوس انکل اور آنٹی تھے۔ وہ بے حد پریشان تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ میں یہاں کیسے پہنچی، کیا ہوا ہے مجھے، اور میری بہن کدھر ہے؟ آنٹی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگے ہمنا کو وہ لوگ اغوا کر کے لے گئے ہیں جو تم لوگوں کے کرایہ دار تھے۔ وہ ایک گروہ تھا، اور وہ ایسے گھروں میں آ کر رہتا تھا جو عورتیں بالکل اکیلی ہوں یا بیوہ عورتیں ہوں۔ وہ عورتوں کو اغوا کر کے ان کی اسمگلنگ کرتے ہیں، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو میاں بیوی زہر کر کے ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے ہیں اور معصوم بنتے ہیں لوگوں کے سامنے، اور وہ عورتیں اغوا کر کے دبئی میں اسمگلنگ کرتے ہیں۔ انہوں نے شاید آج رات کو تم لوگوں کو کوئی نشہ ور چیز کھلا دی تھی، تم لوگ دونوں میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ آنٹی کہنے لگی میں رات کو جب پانی پینے کے لیے اٹھی تو میں نے سنا تم لوگوں کے گھر سے شور کی اور کٹر پٹر کی آوازیں آ رہی تھیں، اور ایسے لگا تھا جیسے کوئی گاڑی باہر رکی ہے۔ میں نے تمہارے انکل کو جگایا، مجھے شک تھا کہ شاید تم لوگوں کے ہاں کچھ چور نہ آ گئے ہوں۔ رات کے 2 بجے تھے، تم لوگوں کے گھر اس ٹائم کون آ سکتا تھا؟ لیکن ہمارے وہاں پہنچنے سے وہ لوگ ہمنا کو لے کر جا چکے تھے، اور تم شاید اس لیے بچ گئی کہ ہم وہاں پر پہنچ چکے تھے۔ میں نے جب آنٹی کی بات سنی تو میں چلانے لگی کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا ہے۔ میری بہن کے علاوہ ہمارے اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ میرے تو فیملی سپورٹ بھی نہیں تھی جو مجھے میری بہن کو ڈھونڈنے دے۔ میں کیسے اپنی بہن کو ڈھونڈ گی؟ میں زور زور سے چینک رہی تھی اور زاروں قطار رو رہی تھی۔ انکل کہنے لگے کہ تم پریشان مت ہو، میرا بھائی پولیس میں ہے، بہت بڑا افسر ہے، میں نے رات کو ہی اسے اطلاع دے دی تھی، انشاءاللہ بہت جلدی وہ گروہ پکڑے جائیں گے اور ہمنا ہمارے ساتھ ہوگی۔ مجھے انکل کی بات سے کچھ تسلی ہوئی، اور میں سوچ رہی تھی کہ یتیم ہونا اور وہ بھی اکیلی لڑکیوں کا کتنا بڑا دکھ ہے، کوئی بھی سہارا نہیں ہوتا۔ اس دوران انکل کو کال آئی کہ ہم نے اس گروہ کو پکڑ لیا اور ہمنا کو اپنی تحویل میں لے لیا، اور وہ بہت جلد ہمنا کو لے کر گھر پہنچ رہے ہیں۔ انکل نے جب مجھے بتایا تو میں خوشی کے مارے سجدے میں گر گئی کہ یتیم کا سہارا تو صرف اللہ ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ لوگوں کو کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کسی پر بھروسہ مت کریں۔ اگر آپ کوئی کرایہ دار رکھ رہے ہیں تو پہلے اچھے سے چھان بین کر لیں، لیکن ایسا ہماری طرح کسی پر اندھا اعتبار مت کریں، ورنہ ساری عمر کی پچھتاوا آپ لوگوں کے گلے پڑ جائے گا۔ ویڈیو اچھی لگی چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے۔